نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جہاں پر بھی لفظ اور آتا ہے تو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے اس بات کو کہ جب ایک بات ختم ہو کر دوسری شروع کی جاری ہوتی ہے تو وہاں جو ہے لفظ اور استعمال ہوتا ہے۔ جہاں لفظ اور آ جائے تو سمجھ لیں کہ پچھلی بات جو ہے وہ اور ہے اور جو اگلی بات آ رہی ہے وہ اور ہے اور جو اس سے اگلی آ رہی ہے وہ اور ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں جو ارشاد فرما رہا ہے، جو پہلا آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس میں وقفہ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اور زکوٰۃ دیا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ پھر اس کے بعد وقفہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ایک آیت ہے اور ایک آیت کے اندر تین باتیں جو ہے فرمائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ نماز قائم کرو، دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دیا کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے روایت ہے، محبوب خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر باندھا ہوا فرض ہے۔ کہ محبوب خدا فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض قرار دے دی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مہربانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آیت یاد رکھیے گا قرآن حکیم کی جو تلاوت فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو خدا کو دیکھو، جب تم نماز پڑھو تو خدا کو دیکھو، اگر نہیں دیکھ سکتے، یعنی پہلا اس حدیث مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے اس حصے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے میری امت مسلمہ سن لو کہ جب تم نماز پڑھا کرو تو خدا کو دیکھا کرو، اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر اگلا حکم کیا ہے کہ پھر یہ تصور کر لیا کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو خدا کو دیکھو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کر لو کہ خدا کی ذات جو ہے تمہیں دیکھ رہی ہے۔ یعنی پہلا حصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نماز میں خدا کو دیکھنا چاہیے، اور دوسرا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، اگر یہ طریقہ کار ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہم اس چیز تک رسائی نہیں رکھتے تو پھر ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی قرآن حکیم بھی نماز کے 2 حصے فرما رہا ہے کہ ایک وہ حصہ جسے قائم نماز کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا حصہ جس میں رکوع و سجود ہوتا ہے، اس نماز کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں پہلا حصہ محبوب خدا کا یہ ہے کہ نماز میں خدا کی ذات کو دیکھنے کی کوشش کیا کرو، خدا کو دیکھا کرو، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ تصور کر لو کہ خدا کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام نے اپنی مختلف روایات میں اولیاء کرام نے اسی حقیقت پر روشنی اپنے اپنے انداز میں ڈالی ہے، جیسا کہ حضرت شیخ مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے شہنشاہ ہیں، آپ نے بہت خوبصورت مہربانی فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حرکت کے در نماز نہ بینت جمال دوست، حرکت کے در نماز نہ بینت جمال دوست، فتویٰ حمید ہم کے نمازش قضا کنند، کہ اگر تجھے نماز میں اپنے محبوب کا دیدار نہیں ہوا تو پھر تو تصور کر لے، تو سوچ لے، خیال کر لے کہ تیری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ یعنی ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور محبوب خدا بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اولیاء کرام بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک نماز وہ ہے کہ جس میں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور ایک نماز وہ ہے جس میں محبوب کے روبرو بندہ حاضری دیتا ہے۔ یعنی ایک نماز بندے کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کرتی ہے، ایک نماز بندے کو خدا کی ذات کے ساتھ ملاتی ہے۔ تو عرف عام میں ایک کو نماز ظاہری کہا جاتا ہے اور دوسری کو نماز باطنی کہا جاتا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے نماز ظاہری جو ہے وہ فرض قرار دی گئی ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس بات پر متوجہ کیا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو ظاہری نماز
फजीलत है कि उसको किसी हाल में भी तर्क मत करना, और उसको तर्क करना महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या इस ख्याल का जो है वो आप उस पर इजहार फरमा रहे हैं कि अगर कोई जानबूझ कर नमाज तर्क करता है तो रसूल अल्लाह उसके लिए क्या मेहरबानी फरमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी, अभी जाहिरी नमाज पर बात हो रही है कि जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी तो रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि उसने कुफर किया, कि जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी तो उसने कुफर किया। यानी जानबूझ कर नमाज छोड़ देना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका के हुक्म के तहत जो है वो कुफर के ज़िम्मे में आता है कि अगर आप नमाज जानबूझ कर छोड़ते हो तो आपकी वो छोड़ी हुई नमाज जो है महबूब खुदा के हुक्म के तहत कुफर के ज़िम्मे में आती है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि नमाज ज़ाहिरी भी कितनी अहमियत की हामिल है, और नमाज ज़ाहिरी की भी क्या बरक़ात है, उसकी क्या मेहरबानियाँ हैं और क्या उसके तसर्रुफ़ात है। एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि जब तूफ़ान नूह आने का वक्त आया तो एक औरत जो आपसे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखती थी तो अर्ज़ करने लगी कि हुजूर जब आप जो है कश्ती में अपने लोगों को सवार करें तो मुझे भी याद कर लीजिएगा ताकि मैं भी कश्ती में सवार हो जाऊं और मैं भी तूफान से बच जाऊं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बीबी बिल्कुल, जब वो कश्ती तैयार होगी और हम अपने लोगों को उसमें जो मेरे हैं जब उनको उसमें सवार कराया जाएगा तो हम आपको भी बेशक आवाज़ दे लेंगे। जब वो वक्त आया तो आपने जो आपके इनकार करने वाले थे, जो आपके तरीक़ेकार पर थे, आपने उनको बुलाया, उनको आवाज़ दी, उनको उस कश्ती में सवार कराया और सिर्फ वो बचे, और बाकी जितना आपका इलाका था जिसमें आपको नबी बनाकर भेजा गया था वो सारा का सारा इलाका उस तूफान की नज़र हो गया। जब तूफान आकर गुजर गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मैंने तो उस औरत से वादा किया था कि जब तूफान आएगा तो मैं तुझे बुला लूँगा, लेकिन मुझे तो याद नहीं रहा, ख्याल ना आया, तो खुदा जाने उस औरत का क्या हाल होगा। ये कहकर आप जो है उसके घर की तरफ रवाना हुए। जब उसके घर की तरफ रवाना हुए तो जाकर देखा कि वो औरत अपने घर में बैठी है और चक्की पीस रही है। आपने कहा कि ए औरत, इतना बड़ा तूफान आया, क्या तुझे उस तूफान ने नुकसान नहीं पहुंचाया? उसने कहा कि हुजूर मैं नमाज अदा कर रही थी, मुझे मालूम ही नहीं कि तूफान कब आया और कब चला गया। मैं नमाज अदा कर रही थी, मुझे नहीं मालूम कि तूफान कब आया और कब चला गया। तो ये है ज़ाहिरी नमाज की बरकतें कि ज़ाहिरी नमाज के तुफ़ैल अल्लाह ताला बहुत सारी आफतों से, बहुत सारी बुराइयात से, बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत सारे मसाइब से अल्लाह निजात बख्शता है। और फिर महबूब खुदा की ज़ात और महबूब खुदा की बात की ताबेदारी करने से जो खुदा की ज़ात राज़ी होती है और वो तसर्रुफ़ात जो बंदे के नसीब होते हैं वो अभी मामला जो है कुछ और है। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ लाए। जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि दोनों शहंशाह यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मासूमियत की हालत में थे, और दोनों शहंशाह जो है ज़ारो कतार रो रहे हैं, और सैयदा पाक जो है जाए नमाज बिछाकर खुदाए रब्बे जुल जलाल की इबादत में मसरूफ़ है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सैयदा पाक ने इबादत तर्क कर दी और हुजूर को सलाम करने के लिए हाजिर हो गई। तो नबी पाक अब ये भी नुक्ता याद रखिएगा कि किसी ने सवाल किया मेरे शेख करीम से कि हुजूर जब नफल नमाज के मुतालिक ये हुक्म है, जब नफल नमाज के मुतालिक ये हुक्म है कि आप अगर हालत नफल नमाज में हो, यानी नफल नमाज आप अदा कर रहे हो और आपको आपके वालिदैन आवाज़ दें, आपको आपके वालिदैन आवाज़ दें, तो हुक्म ये है कि आप उस नमाज को तोड़ दो और अपने वालिदैन की बात सुनो जाकर। ये नफल नमाज के बारे में हुक्म है। तो जब हमारे शेख करीम से ये सवाल किया गया तो मेहरबानी फरमाएं कि जब नफल नमाज के मुतालिक ये हुक्म है और वालिदैन की ये शान है कि अगर वो नफल नमाज में आपको आवाज़ देते हैं तो आप खुदा की इबादत कर रहे हो, आप उस इबादत को तर्क करके अपने वालिदैन की बात जाकर सुनो, तो फिर हुजूर पेशवा की क्या शान है, पेशवा की क्या बात है। तो मेरे शेख करीम हाथी भरत ने फरमाया कि पेशवा की शान ये है कि अगर तुम फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हो और फ़र्ज़ नमाज के दौरान आपका शेख आपको आवाज़ देता है तो आप नमाज तर्क कर दो और अपने शेख की बात जाकर सुनो। और ये बात अहादीस से जो है वो मरवी है और इसकी शहादत अहादीस पाक में दी जाती है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنے ایک صحابی کو آواز دی اور اس صحابی نے آنے میں کچھ دیر کر دی. جب وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جلال میں پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں دیر پر مجبور کیا؟ اس نے کہا حضور میں نماز ادا کر رہا تھا, میں خدا کی عبادت میں مشغول تھا, اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا رب العزت کا فرمان تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا محبوب تمہیں آواز دیں تو لبیک کہا کرو, یعنی حاضر ہو جایا کرو. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یا کیا نہیں کر رہے. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو حاضر ہو جایا کرو. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں تمہارے درمیان میں ہوں اسی طرح میرے اولیاء اللہ اپنے ہم اثروں کے درمیان ہوں گے, تو بلا شبہ رسول خدا کی ذات کا آواز دینا اور کامل پیشوا کا اپنے شہر اپنے مرید کو آواز دینا بلا شبہ ایک ہی بات کے دو رخ ہے. اس میں کوئی رائے برابر جانے جتنا بھی فرق نہیں ہے. تو جب سیدہ پاک صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کے گھر سے تشریف لائے, ان کی صاحبہ نے عبادت ترک کر دی, ان کے پیشوا آ گئے عبادت ترک کر دی اور رسول خدا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. جب سلام پیش کیا تو آپ محبوب خدا فرمانے لگے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ حسن اور حسین کو رونے نہ دیا کرو, جب یہ روتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. تو سیدہ پاک فرمانے لگی کہ اے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, خدائے رب الجلال کا ایک نام سہار ہے, مجھے اس نام سے بڑا خوف آتا ہے, اور جب تک خدا کی ذات کا اسم سہار جو ہے اپنی قہاری کے ساتھ موجود ہے میں قطعاً کسی چیز کا خیال نہیں کر سکتی. اس وقت جب اس کی ڈیوٹی کا وقت آ جائے میں نے اس کی ڈیوٹی پر سب کچھ قربان کر دینا ہے. یعنی یہ ان لوگوں کا درس ہے جن کے ہم پیروکار ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آپ کے پھول جیسے جسم پر 330 زخم جو ہے وہ لگے, جو تلواروں کے بھی تھے, جو نیزوں کے بھی تھے, جو تیروں کے بھی تھے, جو بھاگوں کے بھی تھے, اور 330 زخم آپ کے جسم اطہر پر لگے اور آپ کا جسم اطہر جو ہے چور چور ہے ان زخموں کے ساتھ. اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنی خواہش کا اظہار کر کے اپنا آپ کا سر جو ہے جسم سے جدا کر لینا ہے, تو آپ نے کسی ظاہری خواہش کا اظہار نہیں کیا. آپ نے بتایا کہ شمر آج جمعے کا دن ہے اور لوگ خدا کے حضور جو ہے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, میرا سر بھی اس وقت جدا کرنا جب میں اپنے مالک کی راہ میں سجدہ کروں, اپنے مالک کی راہ میں ڈیوٹی ادا کروں. یعنی ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں انہوں نے ظاہری نماز کو اپنا کر بتا دیا کہ جب تک آپ ظاہری نماز نہیں اپناؤ گے باطنی نماز کی طرف آپ کا سفر جانا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ظاہری نماز وہ نماز ہے کہ جس کی برکتوں سے, جس کی رحمتوں سے, جس کی مہربانیوں سے آپ کو باطن کا راستہ نصیب ہوتا ہے. ظاہری نماز وہ نماز ہے جو آپ جتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو گے تو اس کے بدلے میں آپ کے لیے باطن کی راہیں کھولی جائیں گی. اس کے بدلے آپ کو وہ نماز نصیب ہوگی جس کا حکم باقاعدہ رسول خدا نے اعلان فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین, کہ نماز مومن کی معراج ہے. کہ آپ کو یہ نماز جو ظاہری ہے اگر اس میں خشوع اور خضوع شامل ہوگا تو یہ آپ کو مسلمان سے اس مقام تک لے جائے گی جو مقام خدا کی ذات نے خالصتاً مومن کے لیے مہربانی فرمایا ہے. اور جب مسلمان سے انسان مومن بنتا ہے تو پھر جو ہے اس کی نماز معراج ہوتی ہے. تو اسے حالت نماز میں خدا کی ذات سے ربط نصیب ہوتا ہے, خدا کی ذات کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور خود اللہ رب العزت فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ, اب لفظ یاد رکھیے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے, جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو میں اپنے اور بندے کے درمیان سے پردہ ہٹا دیتا ہوں. جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میں اپنے اور بندے کے درمیان سے پردہ ہٹا دیتا ہوں, اور وہ اس طرح ہے کہ جیسے مجھ سے مناجات کر رہا ہے, یعنی باتیں کر رہا ہے. کہ اللہ رب العزت فرمانا کہ اس طرح ہے جیسے مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو یقیناً یہ بھی وہ انعام ہے جو خدا کی ذات نے مومن کے حصے میں مہربانی فرمایا. کیونکہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو مومنوں کے سردار ہیں, آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں, جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی طرف چلا جاتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کی طرف چلا جاتا ہوں. تو یعنی ثابت ہو گیا کہ جب نماز معراج بنتی ہے تو بندہ خدا کی ذات سے ربط حاصل کرتا ہے, دیدار حاصل کرتا ہے, گفتگو کا شرف حاصل کرتا ہے. تو یہ جبھی نصیب ہوتا ہے جب ہم نماز ظاہری سے محبت کریں گے. تو ہمارے بزرگان دین نے کسی حال میں بھی نماز ظاہری کو ترک نہیں کیا. جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا جس حال میں بھی ہوتے تھے اپنے محبوب کی ڈیوٹی کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے تھے. جتنا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح کے
عقیدہ تھا کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے. ذریعہ بندہ ہے، جو اذان دے رہا ہے وہ بندہ ہے، لیکن در حقیقت میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف، میرا رب مجھے بلا رہا ہے. تو اس یقین اور عقیدے کے ساتھ وہ اپنے تمام کام کر کے جو ہے وہ اس عبادت کی تکمیل کے لیے چلے جایا کرتے تھے. الحمدللہ بات موضوع تو بہت بڑا ہے، دیر تک بھی گفتگو چلتی ہے تو چلتی رہے گی، لیکن مختصراً ہم اس کو سمجھتے ہیں بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی بات نے جس سلسلہ عالیہ سے ہمیں نسبت اختیار کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سلسلہ عالیہ سے نسبت اختیار کرنے کے بعد نماز ظاہری کی جو حقیقت ہے الحمدللہ ساری ہمارے نصیب میں ہے، اور نماز باطنی کی جو حقیقت ہے وہ بھی ساری ہمارے نصیب میں ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اس راہ کا پکا مسافر نہیں بنائیں گے، جب تک اس راہ پر چلنے کے جو تقاضے ہیں جب تک ہم پورے نہیں کریں گے، تب تک نہ ظاہری نماز کی معراج تک پہنچا جائے گا، نہ باطنی نماز کی معراج تک پہنچا جائے گا. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو یہ توفیق بخشے. حضور شیخ بغداد شیخ مولوی عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سرکار سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ اے شیخ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ذرا مہربانی فرمائیں کہ ہمیں مسلمان اور کافر کا فرق تو بتا دیں کہ مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا ہے. تو شیخ بغداد فرماتے ہیں کہ مسلمان میں اور کافر میں یہ فرق ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. یاد رکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ نے ہماری سہولت کے لیے، آپ نے ہماری خاطر 9 چکر اللہ کی بارگاہ میں لگائے. یاد ہے کہ 50 نمازیں اور 6 مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض فرمائے تھے. حضور ہماری دستگیری کے لیے، ہماری آسانی کے لیے، ہمارے لیے حضور بار بار اللہ کے پاس گئے اور ہمارے لیے کم کراتے گئے، اور آخرکار خدا رب ذوالجلال نے 5 نمازیں اور 1 مہینے کے روزے فرض فرما دیے. جب آپ تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ حضور اور کم کرا لے. آج اللہ موج میں ہے، آپ کی امت پر یہ بھی وزن بن جائے گا، آپ کی امت پر 5 نمازیں بھی وزن بن جائیں گی، اور کم کرا لے. تو محمود خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جو میرا امتی ہوگا، جو میرا امتی ہوگا وہ 5 نمازوں سے محبت کرے گا، یہ اس پر بھاری نہیں ہوگی. پھر ایک اور حدیث پاک یاد رکھیں، محمود خدا فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بھاری ہے، بے شک نماز بھاری ہے منافقین پر. جو نماز کو اپنے لیے وزن سمجھتے ہیں، نماز کو اپنے لیے ایک عجیب و غریب وزن سمجھتے ہیں، اور محبوب خدا فرما رہے ہیں کہ مسلمان اور مومن کی یہ شان نہیں ہے. منافقین ایسے ہوں گے تو جو نماز کو اپنے لیے بوجھ نصیب پر بوجھ سمجھیں گے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جو محبت پیار اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ رسول خدا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور جو نماز کو ترک کرتے ہیں وہ خود سوچیں کہ وہ رسول خدا کی ذات کے لیے کیا تحفہ دیتے ہیں اپنی طرف سے. تو شیخ بغداد سے جب یہ پوچھا گیا کہ مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں یہ فرق ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ہوشربہ اور پرفتن دور کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے صراط مستقیم کا رستہ ہمارے لیے چنا ہے اور ہمیں صراط مستقیم کے رستے کا مسافر بنایا ہے، کہ خدا کرے کہ اس کی تمام تر ظاہری جو مہربانیاں ہیں اور تمام تر جو باطنی مہربانیاں ہیں خدا اپنے حبیب کا صدقہ ہمارا نصیب بھی کرے، ہمیں اس کی جستجو بھی عطا فرمائے، اس کا شوق بھی عطا فرمائے، اس کی لگن بھی عطا فرمائے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر جد و جہد کرنے کی خود بھی اپنے لیے بھی اور جو ہمارے حلقہ احباب میں ہیں انہیں بھی اس طرح لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جن لوگوں کو اللہ شعور عطا کر دیتا ہے تو ان سے اللہ کے 2 تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم اس شعور پر چلو، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس شعور کو لوگوں تک منتقل کرو. تو جن کو شعور جس قسم کا بھی عطا ہو گیا ہے ان پر ڈبل ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس شعور کے تحت چلانا ہے، اور دوسری ذمہ داری ان پر یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کا حلقہ احباب ہے، جو ان کی بات سنتے ہیں ان تک اس نے اس بات کو پہنچانا ہے. اللہ اپنے حبیب کے سب سے ہماری غلطیاں وہ بھی معاف فرمائے، اور جو غیر میں وہ بھی معاف فرمائے، اور جو ہماری زندگی کمیوں کوتاہیوں سے اس کی وجہ سے جو ہم سے ضائع ہو گئی اللہ معافی فرمائے. اور زندگی ہے
کرے کہ اللہ اور اس کے حبیب اور اپنے شیخ کریم کے قول اور فعل پر اللہ ہمیں چلتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.